بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیرت النبی سیریز میں آج ہم جن واقعات کا ذکر کریں گے ان میں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن میں شام کی طرف تجارت کی غرض سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر، کعبہ کی عمارت کا دوبارہ سے تعمیر کرنا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اور آپ کے احباب خاص کے بارے میں۔ تو آئیے آج کی اس سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ شام کی طرف سفر۔ آپ کے چچا ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا کہ سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 برس کی ہو گئی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ نہ لے جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو وہ آپ سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے اس لیے کہ آپ کی دل شکنی نہ ہو آپ کو ساتھ لے گئے۔ تو جب ابو طالب بصرہ میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں کر جانا؟ اس نے کہا کہ جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ سبحان اللہ! یہ شان تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے وقت کی۔ تعمیر کعبہ۔ کعبہ کی عمارت صرف قد آدم تک اونچی تھی اور دیواروں پر چھت نہ تھی۔ جس طرح ہمارے ملک میں عیدگاہیں ہوتی ہیں، چونکہ عمارت نشیب میں تھی، بارش کے زمانہ میں شہر کا پانی حرم میں آتا تھا۔ اس کی روک کے لیے بلائی حصہ بنوا دیا گیا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا تھا۔ بالآخر یہ رائے قرار پائی کہ موجودہ عمارت کو ڈھا کر نئے سرے سے زیادہ مستحکم بنائی جائے۔ حسن اتفاق سے کہ جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر لگی تو ولید بن مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تختے مول لے لیے، اور جہاز میں ایک رومی مومار بھی تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید نے اس کو ساتھ لیا اور تمام قریش نے مل کر تعمیر شروع کر دی۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تھے کہ کوئی اس شرف سے محروم نہ رہ جائے، لیکن جب حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اسی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھینچ گئیں۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعویداروں نے یہ رسم ادا کی۔ 4 دن تک جی جھگڑا برپا رہا۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ، جو قریش میں سب سے زیادہ مومر تھا، رائے دی کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو شخص آئے وہی ثالث قرار دیا جائے گا۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے معزز آدمی موقع پر پہنچے۔ کرشمہ بانی تو دیکھیے کہ صبح کو سب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑیں وہ جمال جہان تاب چہرہ محمدی تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ کیا کہ اس شرف سے تنہا بہرور ہوں۔ آپ نے فرمایا جو قبائل دعوے دار ہیں سب کا ایک سردار انتخاب کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے چاروں کونوں کو تھام لیں
اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ دین الہی کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی انہی کے ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ اس طرح ایک سخت لڑائی آپ کے حسن تدبیر سے رک گئی اور کعبہ کی عمارت کھڑی کر دی گئی، لیکن چونکہ سامان تعمیر کافی نہ تھا، ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کی گئیں اور اس حصہ کے گرد چار دیواری کھینچ دی گئی کہ پھر موقع ہوگا تو کعبہ کے اندر لے لیں گے۔ یہی حصہ ہے جس کو آج حتیم کہتے ہیں اور جس کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد نبوت ارادہ فرمایا تھا کہ دیوار ڈھا کر نئے سرے سے عمارت بنائی جائے، لیکن پھر خیال ہوا کہ نئے مسلمان ہیں، دیوار کعبہ ڈھانے سے بدگمان ہو جائیں گے۔ پیشہ اختیار کرنا عرب اور خصوصاً قریش یعنی بنی اسماعیل ظہور اسلام کے ہزاروں برس پہلے سے تجارت پیشہ تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے۔ اس بنا پر سن رشد کو پہنچنے کے ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔ ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن میں بھی تجارتی سفر کر چکے تھے، جس سے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا، اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ عموماً اپنے سرمایہ کسی بھی تجربہ کار اور امین شخص کے ہاتھ میں دے کر منافع میں شرکت کر لیتے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشی کے ساتھ اس شرکت کو گوارا فرماتے تھے۔ تاجر کے محاسن اخلاق میں سب سے زیادہ نادر مثال ایفائے عہد کی ہو سکتی ہے، لیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجر امین اس اخلاقی نظیر کا بہترین نمونہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا۔ کچھ معاملہ ہو چکا تھا اور کچھ باقی تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب میں وعدہ گاہ پر پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، لیکن اس خلاف وعدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بل تک نہ آیا، صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایفائے عہد کی سب سے بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز خاتون تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ وہ اس رشتہ کے لحاظ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچیری بہن بھی تھیں۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، اب وہ بیوہ تھیں۔ چونکہ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق تھیں، جاہلیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ نہایت دولت مند تھیں، اور جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تھا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 25 ہو چکی تھی۔ متعدد قومی کاموں میں آپ شریک ہو چکے تھے۔ تجارت کے کاروبار کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے۔ اس بنا پر آپ کی حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کی عام شہرت ہو چکی تھی، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اسباب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔
واپس آنے کے تقریباً 3 مہینہ کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے معاملات خود کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی، اس میں بالغہ یا نابالغہ کی قید نہ تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چچا کے ہوتے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے، اور تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام روسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 طلائی درہم مہر قرار پایا۔ جس مکان میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی وہ آج بھی انہی کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکان کو خرید کر مسجد بنا دیا۔ شادی کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی، اور پہلے 2 شوہروں سے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جس قدر اولاد ہوئی، بجز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئی، جن کا تفصیلی ذکر آپ اگلی سیریز میں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احباب خاص۔ نبوت سے پہلے جو لوگ آپ کے احباب خاص یعنی آپ کے قریبی دوستوں میں تھے، ان میں سب وہ لوگ نہایت پاکیزہ اخلاق، بلند مرتبہ اور عالی منزلت تھے۔ ان میں سب سے مقدم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں آپ کے شریک صحبت رہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی حکیم بن حزام، جو قریش کے نہایت معزز رئیس تھے، وہ بھی احباب خاص میں شامل تھے۔ یہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے واقعات۔ انشاءاللہ اگلی سیریز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کے واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ سیرت النبی سیریز سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ شکریہ۔